وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي الأيماني رضي الله تعالى عنه نفعنا بعلومهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. یہ بدء الوحی کی 5ویں حدیث ہے. میں نے بتلایا اس باب میں امام بخاری 6 حدیثیں نقل کریں گے، ان میں سے 4 گزر گئی، یہ 5ویں حدیث ہے. اس حدیث کے اندر پہلی مرتبہ لفظ ہا آیا ہے. سند میں آیا امام بخاری کے استاد ہیں عبدان، ان کے استاد ہیں عبداللہ. اس عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، ان کے استاد ہیں یونس اور ان کے استاد ہیں امام زہری محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد میں ہا آیا. یہ ہا کیا چیز ہے؟ دورے کی تمام کتابوں میں پڑھو گے تو سند کے اندر تم کو جگہ جگہ پر ہا ملے گا. ابو داؤد مسلم وغیرہ میں کثرت سے ہا ملے گا. یہاں ایک جگہ پہلی جگہ آیا تو مختصراً تھوڑا سا ہا کی بات بتلا دیتا ہوں. تم کو دورے کی ساری کتابوں میں حدیث کی ساری کتابوں میں تم کو فائدہ دے گا. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ہا ہے یا خا ہے. ہائے محملہ. محملہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جن پر نقطہ نہیں، اور اس کے مقابلے میں معجمہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر نقطہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اور عرب والے پہلے نقطہ وغیرہ نہیں دیتے تھے، محملہ اور معجمہ کہہ کر کے ان میں فرق کر لیتے تھے. اب اگر اوپر نقطہ ہے تو اس کو معجمہ فوقانیہ بولتے ہیں، اوپر نقطہ ہے. معجمہ تحتانیہ، نیچے نقطہ ہے جس کے، اس کو تحتانیہ بولتے ہیں. پہلے مفتاح الکتابت کا ایک نام تھی جو مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی اردو کی، اس میں یہ ساری باتیں بتلائی جاتی تھی، بچوں کو اصطلاحات یاد کرایا جاتا تھا. تو یہ ہائے محملہ بغیر نقطے کے ہے، اور ہائے معجمہ اگر ہو تو وہ خا ہوگا، نقطہ کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ ہا ہے یا خا ہے؟ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ہا ہے، خا نہیں ہے، اور دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ خا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ یہ خا ہے تو اس میں 2 قول ہیں کہ یہ مخفف ہے الخ کا، یہ مخفف ہے الخ، اور الخ مخفف ہے الی آخر الکلام کا یا الی آخر الحدیث کا یا الی آخر ہی کا.
جب آدمی کوئی لمبی بات لکھنا چاہتا ہے، لکھتا ہے اور پوری بات لکھنا نہیں چاہتا تو کچھ حصہ لکھ کر کے اور اس کے آخر میں الی آخر الکلام یا الی آخر الحدیث لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کو مختصر کرنے کے لیے اور مختصر کر دیا کہ الخ لکھ دیا، الف لام خا۔ یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے الی آخر الکلام، پورے کلام کو پڑھو، پورے کلام کو سمجھو کہ یہ الخ کا مخفف ہے، الی آخر الکلام، الی آخر السند، الی آخر الحدیث، اس طرح سے پڑھا جائے۔ نمبر 2 قول یہ ہے کہ یہ مخفف ہے سند آخر کا۔ یہ مخفف ہے کس کا؟ سند آخر۔ شروع سے لے کر یہاں تک ہم نے آپ کو ایک سند سنایا، اب سند آخر دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر 2 سند بتلا رہے ہیں، تو یہ مخفف کس کا ہوا؟ سند آخر کا۔ ایک سند یہاں تک آئی ہا تک، اور ہا کے بعد میں پھر اب سند آخر شروع ہو رہی ہے، دوسری سند شروع ہو رہی ہے، تو یہ مخفف ہوگا کس کا؟ سند آخر کا، کہ یہاں سے دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر خا پڑھا جائے اس کو تو اس کا 2 مطلب ہو گیا۔ پہلا یہ کہ یہ مخفف ہے کس کا؟ الخ کا، اور الخ مخفف ہے کس کا؟ الی آخر الکلام یا الی آخر الحدیث کا مخفف کر کے الخ بنایا، پھر الخ کو مخفف کر کے خالی خا لکھ دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا قول یہ ہوا کہ یہ مخفف ہے کس کا؟ سند آخر کا۔ آخر میں جو خا ہے سند کو بھی حذف کر دیا، آ کو بھی حذف کر دیا، را کو بھی حذف کر دیا، اور خالی خا کو رکھ دیا، سند آخر۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ یہاں سے دوسری سند شروع ہو رہی ہے، پہلی سند یہاں ختم ہو گئی، دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ یہ تو کب تفصیل تھی؟ جب اس کو خا مانا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہا ہے، ہائے محملہ، نقطہ والا نہیں، ہا ہے یہ بغیر نقطے کے۔ اگر یہ ہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہا جو ہے صحہ کا ہے۔ یہ ہا کس کا ہے؟ صحہ۔ آدمی کوئی عبارت لکھتا ہے اور اس عبارت کے اندر کوئی تردد ہو جائے، کسی کو شک ہو جائے، شبہ ہو جائے، تو اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے عبارت کے اوپر چھوٹا سا صاد اور ہا لکھ دیتے ہیں، صحہ۔ مطلب کیا؟ اے پڑھنے والے، اس عبارت میں آپ شک نہ کرنا، اس عبارت میں آپ تردد نہ کرنا، صحہ اے صحیح، یہ عبارت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو مختصر طور پر صحہ لکھ دیتے ہیں اور اس سے اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں شک اور تردد ہے تو شک اور تردد کو دور کر دیجئے، اس میں کوئی شک نہ کیجئے، صحہ، یہ صحہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر ایک سند یہاں تک پڑھتے ہوئے آئے اور اس کے بعد میں دوسری سند پڑھ رہے ہیں، تو طالب علم کو شک ہو سکتا تھا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، تو وہاں پر صحہ لکھ دیا، اور مطلب کیا ہے کہ دونوں صحیح ہے، اس میں تردد مت کرو، اس میں شک مت کرو، دونوں صحیح ہے۔ اب صحہ میں سے صاد کو بھی حذف کر دیا اور خالی کیا رکھ دیا؟ ہا رکھ دیا، تو اصل میں کیا ہو گیا؟ یہ ہا ہو گیا اور اصل میں تھا صحہ۔ یہ ہا پڑھنے کی صورت میں ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب ہے کہ یہ مخفف ہے الحدیث کا، یہ مخفف ہے الحدیث کا۔ حدیث جب آدمی نقل کرتے ہیں اور کوئی لمبی حدیث ہوتی ہے اور نقل کرنے والا پوری حدیث نقل کرنا نہیں چاہتا ہے، تو حدیث کا کچھ ٹکڑا نقل کر کے اور اخیر میں الحدیث لکھ دیتا ہے۔ یہ الحدیث مخفف ہے الی آخر الحدیث کا، کہ اس حدیث کو آخری تک پڑھنا۔ سمجھ میں آیا؟ الی آخر الحدیث، لمبی حدیث لکھنا چاہ رہا تھا، پوری حدیث نہیں لکھا، اس کا 1-2 ٹکڑا لکھ کر اور اس کے آخر میں کیا لکھ دیا؟ الحدیث۔ مطلب کیا؟ الی آخر الحدیث۔ تو اس کو حدیث کو تم آخر تک پڑھتے ہوئے جاؤ، پوری حدیث کو پڑھ لینا، پوری حدیث کو اپنے ذہن میں حاضر کرنا۔ تو اصل میں تھا الحدیث
اور الحدیث کا مخفف کر کے الی آخر الحدیث تھا، الی آخر الحدیث کا مخفف کر کے کیا کر دیا الحدیث، الحدیث کا پھر مخفف کر کے کیا کر دیا دو بار تخفیف کر دیا، الی آخر الحدیث سے مخفف کر کے الحدیث، الحدیث سے مخفف کر کے خالی کر دیا، تو یہ مخفف ہے الحدیث کا۔ ایسی صورت میں جب طالب علم عبارت پڑھے اور یہاں پر آئے تو اس کو الحدیث پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے الحدیث الی آخر الحدیث، سمجھ میں آیا؟ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مخفف ہے حائل کا، یہ مخفف ہے کس کا حائل، حائل کے معنی آڑ، پردہ، رکاوٹ، دو چیزوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو گئی، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ادھر کی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے، کیا چیز حائل ہے دیوار، دروازہ حائل ہو گیا، اگر دیوار اور دروازہ نہیں ہوتا تو ہم کو وہاں کی چیز نظر آتی، تو حائل کے معنی کیا ہے رکاوٹ، پردہ، آڑ، تو یہ مخفف ہے کس کا الحائل کا، دو سند کے درمیان میں یہ حائل ہو گیا، یہ آڑ آ گیا، پہلی سند آتے آتے یہاں تک آئی اور یہاں سے اب دوسری سند شروع ہو رہی ہے، دونوں سندوں کے درمیان میں حیلولہ ہو گیا، حائل ہو گیا، ایک رکاوٹ ہو گئی، تو تیسرا قول کیا ہے کہ یہ مخفف کس کا ہے الحائل کا، یہاں پر آڑ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ مخفف ہے تحویل کا، یہ مخفف ہے کس کا تحویل کا، تحویل کے معنی لوٹنا، پھرنا، واپس ہو جانا، لوٹا دینا، جا رہا تھا ایک آدمی اس کو پھیر دیا دوسری طرف، اسی سے آتا ہے تحویل قبلہ، اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو پھیر دیا، پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو 16-17 مہینے تک قبلہ کون رہا بیت المقدس، اور 16-17 مہینے کے بعد میں حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو یہاں پر کیا ہوا تحویل قبلہ ہوا، قبلے کو پھیر دیا گیا، پہلا ادھر تھا اب ادھر پھیر دیا گیا، ایک آدمی راستہ پکڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کا منہ ادھر سے پھیر کے کہا نہ تمہیں ہبا نہ تمہیں ہوبا جاؤ گیا، تحویل کر دیا، حول وجہہ، اس کے چہرے کو پھیر دیا، موڑ دیا۔ تو چوتھا قول یہ ہے کہ یہ کس کی کا مخفف ہے تحویل کا، تحویل کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر راوی نیچے میں کئی راوی ہیں، اور اوپر جا کر کے پھر سب ایک ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، تو نیچے سے ایک استاد کی سند نقل کرتے کرتے جہاں پر اتحاد شروع ہو جاتا ہے وہاں آ کر کے روک دیا، پھر پیچھے کی طرف تحویل ہوا، لوٹ کر کے آئے، پھر دوسری سند کو پڑھتے پڑھتے وہاں پر آئے جہاں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر تم میرے سے حدیث پڑھ رہے ہو، میں نے حدیث پڑھی ہے شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میری سند جب تم بیان کرو گے تو کہو گے حدثنا شمس الدین قال حدثنا شیخ یونس، اب تم پھر حدیث پڑھ رہے ہو اسی بخاری کو مفتی صاحب سے پڑھ رہے ہو یا اور کسی استاد سے پڑھ رہے ہو، اس استاد نے حدیث پڑھا باسکنڈی حضور رحمۃ اللہ علیہ سے، باسکنڈی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی جا کر کے زکریا میں مل رہے ہیں، تو اوپر جو ہوا وہ اتحاد کی جگہ کون، شیخ زکریا۔ تو آپ جب تم حدیث بیان کرنے لگے تو بیان کرتے ہوئے پہلے میری سند بیان کرو گے، قال حدثنا شمس الدین قال حدثنا یونس، بس رک گئے، پھر پھرے قال حدثنا مفتی محمد علی قال حدثنا شیخ باسکنڈی قال حدثنا شیخ زکریا، شیخ زکریا سے آگے دونوں کی سند ایک ہو گئی، سمجھ میں آیا نا؟ تو اس کو جہاں سند جا کر کے ایک ہو جاتی ہے اس کو مدار الاسناد کہتے ہیں، مجمع الاسناد، سندوں کے جمع ہونے کی جگہ، یہ سند بھی آ کر کے یہاں جمع ہو گئی، وہ سند بھی آ کر کے یہاں جمع ہو گئی، جہاں سے بھی سند آئی
وہاں آ کر کے جمع ہو جا رہی ہے، اس کو مجموع الاسانید کہا جاتا ہے، سندوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ مدار الاسناد، سندوں کی مدار و مدار یہاں پر آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اب تحویل کا مطلب یہ کہ استاد ایک حدیث نقل کیا اپنے استاد سے، اپنی سند سے، اور جہاں جا کر کے متحد ہو جاتے ہیں وہاں رک گئے، اور رک کر کے پھر ہاں کہہ کر کے تحویل کر رہے ہیں، پھر دوسری سند کو نقل کیا، اور دوسری سند کو نقل کر کے وہاں جا کر کے رک گئے کہ مجھے یہ حدیث ان سے بھی پڑھنے کا موقع ملا اور ان سے بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور دونوں کی سند آگے جا کر کے ایک ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے لامڈینگ اسٹیشن ہے، لامڈینگ اسٹیشن ہے نا، اس کو جنکشن بولتے ہیں۔ لامڈینگ اسٹیشن کو کیا بولتے ہیں؟ جنکشن۔ جنکشن کے معنی کیا ہے کہ جہاں سے لائن مختلف طرف پھٹ کر کے جاتی ہے۔ ایک لائن ڈبروگڑھ کی تنسکیا کی طرف چلی گئی اور ایک لائن سلچر بدرپور کی طرف چلی گئی، تو یہاں لامڈینگ کیا ہو گیا؟ جنکشن ہو گیا۔ اب کسی گاڑی کو دلی اگر جانا ہے تو وہ بدرپور سے جو گاڑی آئے گی وہ بھی لامڈینگ آ کر کے پہنچے گی، اور ڈبروگڑھ سے جو گاڑی آئے گی وہ بھی لامڈینگ آ کے پہنچے گی۔ اب لامڈینگ سے دلی جانے کا دو راستہ نہیں ہے، لامڈینگ سے اب ایک ہی راستہ ہے، تو لامڈینگ کیا ہو گیا؟ جنکشن ہو گیا۔ مجموع الاسانید، مجموع لائنوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ تو حدیث کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا کہ نیچے کی ایک سند آتی ہے اور ایک جنکشن پہ جا کے رک جاتی ہے، پھر دوسری سند آئی وہاں آ کر کے رک گئی اور وہاں سے آگے ایک سند چلے گی، تو اس وقت میں ایک سند کو پڑھ کر اور دوسری سند کی طرف لوٹنے کے لیے تحویل لکھتے ہیں۔ ہم پھر رہے ہیں، پھر دوسری سند لا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں پر جب پڑھو گے تو حدیث میں وہاں پر ہا پڑھا جائے گا، اس میں دونوں قول ہے۔ ہا کو مد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہا، اور قصر کے ساتھ بھی مختصراً ہا، سیدھا ہا پڑھا دیا بغیر حروف مادہ کے، بغیر مد کے مختصراً پڑھ دیا اس کو ہا، تو یہ تحویل کی ہا ہے۔ چوتھا قول کیا ہو گیا؟ تحویل کی ہا ہے، اور یہ مجموع الاسانید ہے۔ اب یہاں پر دیکھو بتلاتے ہیں۔ قال حدثنا عبدان، امام بخاری کے استاد عبدان، ان کے استاد عبداللہ ابن مبارک، ان کے استاد کون؟ یونس، اور ان کے استاد کون؟ زہری۔ ہو گیا نا؟ پھر دوسری سند کہتے ہیں وقال حدثنا بشر ابن محمد، یہ حدیث ان کو بشر ابن محمد سے بھی ملی۔ پھر یہ بشر ابن محمد کے استاد عبداللہ کے استاد یونس اور معمر، نحوہ عن الزہری۔ یونس اور معمر یہ دونوں بھی کس سے نقل کرتے ہیں؟ زہری سے نقل کرتے ہیں۔ تو زہری کون ہو گئے؟ مجموع الاسناد، سندوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اب زہری سے آگے دونوں سند ایک ہیں، دونوں کے استاد کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ زہری کے آگے کون ہے؟ قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ، ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوپر جا کر کے استاد ایک ہو گئے اور نیچے سند الگ الگ، لہٰذا جب ایسا پڑھو گے تو وہاں پر ہا پڑھا جائے گا، یہ تحویل کی ہا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو صح کی ہا ہے، الحدیث کی ہا ہے، حائل کی ہا ہے، تحویل کی ہا ہے۔ اب یہی زیادہ مشہور ہے کہ یہ تحویل کی ہا ہے، یہاں پر ہا پڑھا جائے گا ایک بار۔ دوسری چیز یہ دیکھو، قال اخبرنا یونس و معمر نحوہ عن الزہری۔ قال اخبرنا یونس اوپر میں بھی آیا ہے، عبداللہ کے بعد میں کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کے استاد یونس، اور نیچے میں بھی عبداللہ کے استاد کون ہے؟ یونس، اور یونس کے ساتھ نیچے میں ایک اور بڑھ گئے کون؟ معمر۔ زہری سے دونوں نقل کرتے ہیں، اس دوسری سند میں زہری سے نقل کرنے میں یونس اور معمر دونوں ہیں۔ اس کے بعد آیا نحوہ و معمر نحوہ، معمر بھی اسی طرح سے نقل کرتے ہیں زہری سے جس طرح یونس نقل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ یونس نے جیسے نقل کیا زہری نے بھی ویسے ہی نقل کیا۔ حدیث کے اندر نحوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز تم کو مسلم میں کثرت سے ملے گی۔ امام مسلم ایک حدیث نقل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سندوں کو نقل کر کے نحوہ مثلہ نحوہ مثلہ نحوہ مثلہ کا الفاظ بہت زیادہ آئے گا۔ نحوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا راوی جو حدیث نقل کر رہا ہے پہلے راوی کے الفاظ کے خلاف ہے،
الفاظ میں دونوں متحد نہیں ہیں، مفہوم اور معنی مطلب دونوں کا ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہو گئے اور معنی کے اندر اتحاد ہے۔ اب یہاں پر یونس جو زہری سے نقل کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ اب معمر جو نقل کرتے ہیں ان کے الفاظ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے۔ جیسے مختلف الفاظ کا مطلب ہے، تمہارے یہاں بولتے ہیں با جان، ابا جی، والد صاحب، ہاں یہ الفاظ بدلے کہ نہیں بدلے؟ والد صاحب، ابا جان، ہاں ابا، ہاں تو یہ الفاظ بدل گئے لیکن سب کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ہی مفہوم ہے۔ تو اب اسی طریقے سے یہاں پر معمر جو نقل کرتے ہیں زہری سے، وہ الفاظ یونس کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ یونس کے الگ ہیں، لفظ میں اختلاف ہے لیکن مفہوم اور معنی مطلب دونوں کا ایک ہے۔ تو جہاں پر کوئی راوی ایسا ہو کہ پہلے راوی کے مفہوم کو نقل کرتا ہو، پہلے راوی کے معنی کو نقل کرتا ہو، الفاظ کو نہیں، تو اس وقت میں نحوہ بولا جاتا ہے۔ اب حدیث میں جہاں کہیں بھی تم نحوہ پڑھو گے تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف معنی اور مفہوم کو نقل کرنے والے ہیں، الفاظ کے اندر فرق ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ اجود اس میں تفضیل کا صیغہ، جود کے معنی سخاوت، بخشش، انعام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جود اور سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود کرنے والے ہوتے تھے رمضان کے اندر۔ حین یلقاہ جبرائیل، جس وقت کہ جبریل علیہ السلام رمضان میں آ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آتے اور اللہ کے نبی سے رمضان میں ملاقات کرتے تو جود اور سخاوت اور بڑھ جاتا تھا۔ پہلے سے تو جود تھا ہی، لیکن رمضان میں جود زیادہ بڑھ جاتا جب جبریل علیہ السلام آ کے ملاقات کرتے۔ اب آگے جبریل کے ملاقات کی بات بتلاتے ہیں۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ ہر رمضان میں نبی بننے کے بعد جبریل علیہ السلام ڈیلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ مدارسہ کا معنی دور کرتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود، بہت زیادہ جود کرنے والے ہو جاتے، کھلی ہوئی ہوا سے یا چھوڑی ہوئی ہوا کے مقابلہ میں، کھلی ہوئی چھوڑی ہوئی ہوا کے مقابلے میں زیادہ جود کرنے والے ہو جاتے تھے۔ یہاں کئی باتیں سمجھنے کی۔ اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود کرنے والے تھے۔ جود کے معنی آتا ہے سخاوت اور بخشش کرنا۔ سخاوت اور بخشش کرنے سے عام طور پر جو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی سخاوت اور بخشش کرے گا کس چیز کا؟ مال کا، ٹیکا پیسہ، کپڑا سپڑا، دھان چاول، جو مال ہوگا اس مال کو اٹھا کر حاجت مند اور ضرورت مند لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، یہی تو جود اور سخاوت کہلاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، آپ کی طبیعت تھی کہ آپ جود اور سخاوت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہوتا تھا جبھی تو جود سخاوت کرتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اتنا نہیں تھا۔ روایت آئندہ پڑھو گے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہمارے اوپر گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینہ، 3 چاند کا 2 مہینہ ہوا، 3 چاند 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر خالہ آپ لوگ کھاتی کیا تھی؟ تو کہا کہ کھجور، دودھ، پانی وغیرہ سے اپنی زندگی گزار لیتے تھے۔ ایک طرف تو یہ غریبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ایک طرف اجود الناس، اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ سب سے زیادہ جود کرنے والے تھے۔ تو جب مال ہی نہیں ہے تو جود کہاں سے آئے گا؟ سب بدر الدین صاحب اگر کہیں کہ بدر الدین صاحب جود کرنے والے ہیں تو مانا جائے گا۔ اب موخا جب انہوں آئے جو کوئی کہ نہ موخاو بڑو جود خورے، یہ کو خیبروں نہ یہ جود خور تو خان تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال نہیں تھا تو جود کیوں کرتے تھے؟ کیسے جود ہوتا تھا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی یہ جود ہی کی وجہ سے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی غریب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود اور سخاوت جو ہوتی تھی، غریبی جو تھی، یہ غریبی تو جود ہی کی وجہ سے تھی۔ تو کیا مطلب؟ جو مال آیا اس کو اپنے پاس رکھا نہیں، بانٹ دیا، غریب ہو گئے۔ جو مال آیا اس کو بانٹ دیا، جو مال آیا اس کو بانٹ دیا۔ تو جب بانٹتے ہی رہے، اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا تو آپ تو غریب ہوں گے ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصالتاً غریب نہیں تھے، اصلاً غریب نہیں تھے۔ آپ کے پاس مال آتا تھا اور آنے کے بعد تمام مالوں کو آپ بانٹ دیا کرتے تھے، اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے۔ تو آپ کی جو غربت تھی، یہ غربت کس کی وجہ سے تھی؟ جود ہی کی وجہ سے تھی، سخاوت کی وجہ سے تھی کہ جو آیا اس کو ختم کر دیا، اپنے پاس رکھا نہیں تو غریب بن گئے، پھر کہیں سے آیا پھر بانٹ دیا، پھر کہیں سے آیا پھر بانٹ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت یہ جود کی وجہ سے تھی۔ ابو داؤد شریف میں پڑھو گے، باب و قبول ہدایہ المشرکین، مشرک اور کافر آدمی اگر کوئی ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ ایک مسئلہ بیان کیا ہے وہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے، مشرک اور کافر کا بھی ہدیہ قبول کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال قرضہ لے کر کے دیتے تھے کہ یہودی کا بہت قرضہ ہو گیا۔ اس یہودی نے تغادا شروع کیا، او بلال قرض ادا کرو، اور جو قرض دیتا ہے نا تو پھر تم کو غلام بنا کر کے رکھ لیں گے اور جنگل میں اونٹ چراؤ گے، جا کے بکریاں چراؤ گے، جلدی قرض ادا کرو، کون دن دیتا ہے؟ حضرت بلال گھبرا گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی تو تقاضا کر رہا ہے اور آپ کے پاس تو مال ہے نہیں، وہ تو مجھے پکڑ کے غلام بنا لے گا، لہذا ہمیں کو مجھے اگر لکائی جائے گی، میں کہیں جا کر کے چھپ جاتا ہوں، جب آپ کے پاس مال آئے گا اور آپ اس کا قرضہ ادا کر دیں گے تو ہمارا بھی جنگل تک ہی باہر ہوئی آئی۔ حضور نے اجازت دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات میں تیاری کر رہے تھے، بیڈنگ باڈنگ ٹھیک کر رہے تھے، خفر سپر کے جہاں کے جنگل میں لکائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا، او بلال، حضور بلا رہے ہیں۔ بلال دوڑ کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دروازے پر کوئی چیز دیکھا ہے؟ کہا جی، چارٹا اونٹ دیکھ سے، چاروں اونٹ کے اوپر سامان لوڈ کیا ہوا، پہلے ٹرک نہیں تھا، ٹرک کا کام کون کرتا تھا؟ اونٹ کرتا تھا، تو چاروں اونٹوں کے اوپر سامان لوڈ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ فدق کے بادشاہ نے میرے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ فدق کا بادشاہ مشرک تھا، کافر ہدیہ بھیج رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ فدق کے بادشاہ نے میرے پاس ہدیہ بھیجا ہے، صبح ہو جانے دو، صبح میں اس یہودی کا پورا قرضہ ادا کر دینا۔ یہ گئے، صبح ہوئی اور مال لے کے گئے، یہودی کا پورا قرضہ ادا کر دیا۔ یہودی وہ اباک ہوئی جیسے پورا قرضہ دے دیا۔ حضور نے پوچھا، بلال سارا قرضہ ادا ہو گیا؟ کہا جی ہو۔ کہا کہ سب مال ختم ہو گیا یا باقی؟ کہا ابھی تو بہت باقی ہے۔ تو کہا سب کو بانٹو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٹنے لگے۔ بانٹتے بانٹتے لوگ کم آئے ہوئے تھے، بانٹا، پھر مال بچ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ سب شیش ہوئی جیسے نہیں نہ کچھو آ سے؟ کہا ابھی بہت ہے۔ حضور نے فرمایا، جب تک پورا مال تقسیم نہیں ہوگا میں اس وقت اپنے گھر میں سونے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ابو داؤد میں پڑھو گے، روایت میں ہے کہ وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں گزارا، اور کل ہو کر کے پھر وہ سارا مال بانٹ کے جب ختم ہو گیا، خالی ہو گئے، تب گھر میں گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، بلکہ آپ کی غریبی کیا تھی؟ جود کی وجہ سے ہی تھی۔ جو آیا اس کو بانٹ دیا، جو آیا اس کو بانٹ دیا، رکھا نہیں، اس لیے غریب ہو گئے۔ لہذا حضور کی غریبی سے جود کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب تمہارا بین سطور لکھا ہے کہ جود کے معنی خالی مال بانٹنا نہیں ہے۔
جود کے معنی ہے اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، ہر شخص کو وہ چیز دینا جو اس کے مناسب ہے، ہر شخص کو وہ چیز دینا جو اس کے مناسب ہے۔ ایک آدمی تمہارے پاس بھوکا آیا، پیٹ بیچارہ کا پیٹھ میں لگا ہوا بھوکا فاقا آدمی آ کر کے بیٹھا، اور تم اس کو ایک کرتا ہدیہ میں دے رہے ہو، ہاں تم اس کو ایک کتاب ہدیہ میں دے رہے ہو، یہ جود نہیں کہلائے گا۔ اس وقت میں اس کو کیا ملنا چاہیے؟ کھانا ملنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک ننگا آدمی آیا، سردی کے مارے کانپ رہا ہے، شیت کا سیزن ہے، اور تم اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر ٹفن کھول کر کے بھات کھلا رہے ہو، ہاں اس وقت میں بھات دینا جود نہیں ہوگا۔ اس وقت میں کیا ہوگا؟ اس کو کپڑا دو، اس کو کمبل دو، اس کو چادر دو، اس کو کپڑا دو، ہاں ایک آدمی بے دین ہے، وہ تمہارے پاس آیا تو تم اس کو دین دے رہے ہو، بے علم ہے اس کو علم دے رہے ہو، جس کے شان کے مطابق جو چیز ہو وہ چیز کسی کو دیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ جود کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جود تھا وہ کیا تھا؟ اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، ہر شخص کے مناسب، جو جس چیز کی مناسبت رکھتا تھا وہی چیز اس کو عطا کرتے تھے۔ کسی کو ایمان دیتے، کسی کو علم دیتے، کسی کو کھانا دیتے، کسی کو کپڑا دیتے، کسی کو پیسہ دیتے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ دیتے تھے۔ یہ معنی ہے جود کا، ہر ایک کے مناسب چیز اس کو دینا۔ کان اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جود کرنے والے تھے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر سمجھو، جتنی اچھی صفات ہیں، جتنے اچھے اخلاق ہیں، وہ سارے اخلاق اس میں تفضیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ جود ایک تو مطلقاً جود ہے، ایک اجود، اجود کے معنی کیا ہوئے؟ سب سے زیادہ بخشش کرنے والا، اور ایک ہے مطلقاً جود، ہم بھی کسی کو دیتے ہیں تو جود ہمارے اندر بھی ہے، لیکن نبی کے اندر سب سے زیادہ جود ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے بہادری، آدمی کا بہادر ہونا، اور ایک ہے سب سے زیادہ بہادر ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صفت آئے گا تو کیا آئے گا؟ اشجع الناس، اشجع الناس، تم شجاع ہو، بہادر ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اشجع الناس، اس میں تفضیل کے ساتھ، ہاں تم کریم ہو، لوگوں کے ساتھ کرم کرتے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اکرم الناس، وہاں اس میں تفضیل آئے گا۔ جتنی اچھی اچھی صفات ہیں وہ ساری صفات نبی میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، سب سے اونچے درجے کی صفات، اس لیے یہاں پر اجود کہا۔ معلوم ہوا کہ جود اور لوگوں میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جود کن کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک میں آپ کا جود اور سخاوت اور بڑھ جاتا تھا۔ رمضان مبارک مہینہ آیا، رمضان کی خیر و برکت کی وجہ سے رمضان میں خوب خرچ کرتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے، خوب جود کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ہمارے یہاں بھی مسلمان لوگ رمضان میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب نکالتے ہیں، تو مدرسے والے لوگ رمضان میں چندہ کے لیے جاتے ہیں، اور رمضان میں ان کو چندہ ملتا ہے۔ حضور چونکہ رمضان میں زیادہ خیرات کرتے تھے تو مسلمان لوگ بھی کیا کرنے لگے؟ رمضان میں زیادہ سخاوت بخشش کرنے لگے، مدارس وغیرہ چلنے لگے۔ مجھے کچھوا جانا اور ان لوگوں سے بات بھی کرنا ہے، تاخو کنو دعا کرو سب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا الہ العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہو اس میں اللہ کامیاب کر دو اللہ